12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے۔ تو آپ نے ان کا لاجک سن لیا، انہوں نے کچھ لاجک پیش کیے ہیں۔ اصل میں جب بھی عید میلاد النبی آتی ہے نا ہر سال، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں لوز موشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ اہل سنت کو کسی بھی طرح سے عید میلاد النبی سے دور کیا جائے، خوشی منانے سے دور کیا جائے۔ پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے لائٹننگ نہیں کرنی چاہیے، جھنڈے نہیں لگانے چاہیے، اب انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوشی کا دن نہیں ہو سکتا۔ ان کا پہلا یہ لاجک ہے، اور اگر وہ اتنا اہم ہوتا تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا ڈیٹ میں، لہٰذا اگر اختلاف ہے تو وہ اہم چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو ہم آپ کو بعد میں تو وہ دکھائیں گے کہ صحیح روایات سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو ہی دنیا میں تشریف لائے، صحیح روایات میں ہے، ہم وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، اور سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، وہ بھی دکھائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کے اس جاہلانہ لاجک کی ہم دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو لاجک پیش کیا ہے کہ یہ خوشی کا دن نہیں ہو سکتا، اگر خوشی کا دن ہوتا اور اتنا اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو نہ چھپاتا، اور یہ ڈیٹ فکس ہوتی کہ اس دن حضور پیدا ہوئے ہیں، اختلاف نہیں ہوتا، اور اختلاف تو چھوڑ دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھپایا، بلکہ اس وقت مورخین نے اس کو نہیں لکھا، اس لیے ہم تک اس میں اختلاف کے ساتھ یہ روایت پہنچی۔ مورخین اگر اس وقت صحیح طریقے سے لکھ لیتے تو ہو سکتا تھا کہ اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو جن مورخین کے پاس صحیح روایت تھی انہوں نے صحیح لکھی، جن کے پاس نہیں تھی انہوں نے وہ لکھ دی، لہٰذا اختلاف پیدا ہوا، اور یہ اللہ نے نہیں چھپایا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اگر اللہ چھپاتا تو جس کو اللہ چھپا دے وہ کبھی ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب آپ کس خیال میں ہیں؟ کون سے آپ دنیا میں رہتے ہیں کہ صاحب اس میں اللہ نے چھپا لیا اس کو؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو اور اس کا حل یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اختلاف والی چیز کا حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، وہ اہم نہیں ہے، تو پھر آپ شب قدر کا کیا جواب دیں گے؟ شب قدر تو آپ مناتے ہیں، سب مناتے ہیں۔ شب قدر کی there is no exact criteria of exact date of شب قدر، کوئی بھی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں، 27 میں، 29 میں، فکس نہیں ہے، نہ 21 فکس ہے، نہ 23، نہ 25، نہ 27، نہ 29، کوئی بھی ڈیٹ فکس نہیں ہے، اختلاف ہے، ہو سکتی ہے کوئی سی بھی، اختلاف ہے، تو آپ اس اختلاف کا کیا جواب دیں گے؟ تو اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر اختلاف کی بنیاد پر شب قدر منانا بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اختلاف ہے، اگر یہ اہم ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا، آپ کی بات اگر مانی جائے۔ پھر دوسری چیز، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، کتنے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے؟ 1,24,000 بھی ہو سکتے ہیں، 2,24,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,00,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,20,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,10,000 بھی ہو سکتے ہیں، 1,25,000 بھی ہو سکتے ہیں، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں نہیں ہے کہ اتنی تعداد ان کی فکس ہے، اختلاف ہے، اتنے بھی ہو سکتے، اتنے بھی ہو سکتے، اختلاف ہے۔ تو اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعداد میں اختلاف ہے، تو کیا مفتی طارق مسعود انبیاء کرام کو ماننا ہی چھوڑ دیں گے؟ اختلاف کا اگر حل یہی ہے کہ ماننا چھوڑ دیا جائے تو پھر انبیاء کرام کو ماننا بھی چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی قراتوں میں اختلاف ہے، 7 قراتیں ہیں، تو آپ قرآن مجید کو ماننا بھی چھوڑ دیجئے، قراتوں کو ماننا چھوڑ دیجئے۔ اب وضو کا مسئلہ لیں، بخاری اور مسلم کی ہی احادیث میں الگ الگ حدیثیں ہیں، روایتیں، کسی میں 3 بار اعضائے وضو کو دھونا لکھا ہے، کسی میں 4 بار بھی لکھا ہے، 5 بار بھی لکھا ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں۔ تو وضو میں کتنی بار اعضائے وضو کو دھونا چاہیے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور آپ کے نزدیک اختلاف والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اہم چیز نہیں ہے۔
جیسا آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر اہم ہوتی تو اللہ نہیں چھپاتا اس کی تعداد کو، تو پھر وضو بھی کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ وضو اہم چیز ہے ہی نہیں پھر آپ کے نزدیک، اگر آپ کی بات مانے تو پھر کیا کیا چھوڑنا پڑے گا؟ وضو بھی چھوڑنا پڑے گا، انبیاء کرام پر سے ایمان بھی ختم کرنا پڑے گا، قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا، شب قدر کو بھی منانا بند کرنا پڑے گا اگر آپ کی بات مانی جائے۔ تو مفتی طارق مسعود کون سے مدرسے میں؟ جاہلیت کے مدرسے میں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اختلاف ہے تو اب ہم جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ لوگوں نے جس طرح سے اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ امام محمد رضا اعلیٰ حضرت کے غلام جب تک موجود ہیں تمہاری مکاری چلنے نہیں دیں گے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو ترک کر دیا جائے یا اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیز اہم نہیں ہے، بلکہ اگر اختلاف ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی خود ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے، امام دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف نظر آئے، کسی حدیث میں، کسی تاریخ میں، قرض کے کسی بھی چیز میں اگر تمہیں اختلاف نظر آئے، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو تم اس بات کو قبول کرو جس کو اکثر نے قبول کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف والی چیز کو فَاتْرُكُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَاتْرُكُوهُ، کہ جس چیز میں تم اختلاف دیکھو چھوڑ دو، نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو ماننا ہے جس کو اکثر نے مانا ہو، جس کو جمہور نے مانا ہو یا جس پر اجماع ہو گیا ہو، اس لیے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ اکثر نے کیا مانا ہے، وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ اکثر نے 12 ہی مانا ہے اور یہ بڑے مشہور اقوال ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ عید میلاد النبی کی تاریخ کو اللہ نے چھپایا ہے، مان بھی لیا جائے بقول آپ کے، تو شب قدر تو اللہ نے ہی چھپایا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کی تاریخ کو چھپانا اس سے بچانے کی دلیل نہیں بلکہ اسے زیادہ کروانے کی دلیل ہوتی ہے۔ ارے شب قدر کی تاریخ کو اللہ نے کیوں چھپایا؟ تاکہ لوگ ایک کی تلاش میں پانچوں میں عبادت کریں اور ان کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ یعنی چھپانا چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، چھپانا ترغیب کی دلیل ہے، زیادہ کروانے کی دلیل ہے۔ تو اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو چھپا لیا، تب تو آپ کو اور بھی زیادہ میلاد منانا چاہیے۔ کسی نے 18 کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 13 کہا، کسی نے 7 کہا، جس نے جو بھی کہا آپ کو تو پھر سب میں منانا چاہیے۔ لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی بات میں اگر اختلاف ہو تو اس کو نہ چھوڑا جاتا ہے، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے چھپا لیا، بلکہ اس میں جمہور کی رائے کو اختیار کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ اب ان کی دوسرے لوجک بھی سماعت کریں۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ کہ عید اور روزہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ عید اور روزہ، آپ پورا بیان سماعت کریں کہ ان کا کتنا جاہلانہ یہ اعتراض ہے کہ عید اور روزہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ارے بھائی، عورتوں کی باتیں، اشلیل باتیں کیمرے پر کرنے کی بجائے تھوڑی جو ہے کتابیں، حدیثیں، فقہ بھی پڑھ لیا کرو، تاریخ پڑھ لیا کرو۔ ہنسانے کی، چٹکلے، کامیڈی کرنے کی بجائے تھوڑے سے دین پڑھ لیا کرو۔ جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، ہاں مکروہ قرار دیا ہے، مکروہ۔ اور وہ کب؟ جب صرف جمعے کا روزہ رکھا جائے۔ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عیدین میں روزہ رکھنا حرام ہے، کسی بھی حال میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور جمعہ کے دن حرام نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔
بلکہ اگر کسی نے جمعرات کا روزہ رکھا پھر جمعے کا بھی رکھ لیا تو بالکل جائز ہے، مکروہ بھی نہیں رہا۔ جمعے کا رکھا سنیچر کا رکھ لیا ساتھ میں تو اب وہ مکروہ بھی نہیں رہا، یعنی ایک کے ساتھ ایک اور رکھ لیا تو وہ اس کی کراہت بھی ختم ہو گئی، اب وہ نہ حرام رہا نہ مکروہ رہا۔ لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ اس سے آگے پیچھے بھی روزہ رکھیں گے پھر بھی اس دن کا روزہ حرام ہی رہے گا، ہر حال میں حرام رہے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر ہم جمعے کو فکس نہیں کر سکتے اور اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو جب جمعہ ہم اس میں کمپیئر نہیں کر سکتے تو پھر عید میلاد النبی کیسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ بھی یہاں سے ثابت ہو گئی کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے والے کا، جمعہ عید کا دن ہے، عید بھی ہو گئی اور روزہ بھی ہو گیا، عید اور روزہ ایک ساتھ ہو گیا۔ مفتی طارق مسعود کے لوجک کی دھجیاں اڑ گئیں۔ دوسری چیز ایام تشریق، ہمارے پاس اس کے بہت اچھے اچھے دلائل ہیں الحمدللہ۔ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 5 دن، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ قربانی کا دن، پھر 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ، یہ 5 دن ایام تشریق کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایام تشریق عید کے دن ہیں، عید کے 5 دن عید کے دن ہیں۔ اب ایام تشریق 5 ہیں، ایک نکال دیجیے 9 ذوالحجہ، کتنے رہ گئے؟ 10، 11، 12، 13، 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، صرف 4 دن۔ لیکن یہ جو 9 ذوالحجہ ہے، پہلا دن ایام تشریق کا جو عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، قربانی کے دن سے ایک دن پہلے، یہ بھی عید کا دن ہے لیکن اس دن روزہ رکھنا جائز ہے، اس میں حرام نہیں ہے۔ عید کا دن، بقرہ عید کا، عید الاضحیٰ کا، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور دن عید کے کتنے؟ 5، ایک 9 ذوالحجہ بھی ہے، تو اس میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور ثواب ہے۔ تو ایام تشریق عید کا دن ہے اور روزہ بھی ہے، تو عید اور روزہ ایک دن ہو گئے۔ تو جب عید کے دن، ایام تشریق والی عید کے دن بھی روزہ ہو سکتا ہے، جمعے کی عید میں بھی روزہ ہو سکتا ہے، تو عید میلاد النبی میں روزہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو لاجک پیش کیا کہ اگر یہ عید ہوتا تو رسول اللہ روزہ نہیں رکھتے، آپ کے لاجک کی ہم نے الحمدللہ کمر توڑ دی ہے۔ اور ہمت ہو تو مفتی طارق مسعود ہو یا ان کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہوں، اگر ہمت ہے تو انشاءاللہ جواب دیں، ہم پھر بھی اس جواب کا رد کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تم کبھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر ان کا تیسرا لاجک بھی سماعت کر لیں۔ تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے، روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام۔ اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے۔ آپ کی شادی ہو گئی، فرض کرو، دوست ملتے ہیں، یار سنیں تیری شادی ہو گئی، خوشی میں کیا کھلائے گا؟ یہی کہتے ہیں نا۔ آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرو، ہم کھانے سے کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روزہ عید کا دن یعنی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بھئی کوئی لڑکا اگر کسی کو پارٹی میں لے کر کے جائے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی کل میں تجھے دعوت کھلاؤں گا، لیکن روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں خوشی کبھی نہیں ہو سکتی، روزے میں خوشی کبھی نہیں ہو سکتی، اور خوشی میں روزہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کس قدر احمقانہ یہ اعتراض ہے کہ روزے میں خوشی نہیں ہو سکتی اور خوشی میں روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہاں پر 3 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسئلوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عید کا دن بھی خوشی کا دن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، میرا فقر ہی میرا فخر ہے۔ فقر یعنی بھوکا پیاسا رہنا، میرا فخر ہے یعنی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ خوشی کا دن ہو سکتا ہے، پہلی تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے مسئلوں میں اور نبی کے مسئلوں میں فرق ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، یا ہمارے چہرے پر تھوڑے بھوک کے آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، پیاس کے آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم کا مسئلہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں یطعمنی ویسقنی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وہ کیسے کھلاتا ہے؟ روحانی طریقے سے کھلاتا ہے، نورانی کھلاتا ہے، وہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں رہتا ہوں لیکن میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو جب حضور
روحانی طور پر نورانی کھانا کھا رہے ہیں تو سرکار کے لیے روزہ خوشی کا دن ہو سکتا ہے، اور خوشی میں بھی حضور کا روزہ ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی آدمی جائے گا اور روزے میں کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، اس کو اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنی اس شخص کو ملے گی کہ جو پورا دن روزہ رکھے اور افطار کرے۔ پورا دن روزہ رکھنے والا افطار کرے تو اسے زیادہ خوشی ہوگی بجائے اس انسان کے کہ جو دن میں 3 ٹائم کھانا کھائے۔ تو 3 ٹائم کھانا کھانے والے کے مقابلے میں خوشی اس کو زیادہ ہوگی جس نے روزہ رکھ کر کے افطار کیا ہے۔ آپ کسی بھی روزہ رکھنے والے سے پوچھ لیں، مفتی طارق مسعود روزہ رکھتے ہوں گے تو شاید انہیں بھی پتہ ہوگا، اور یہ نہیں رکھتے تو کسی اور سے پوچھ لیں کہ بھئی روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے تو کتنی خوشی ملتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ روزے کے دن بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ آپ کے لاجکس کی ہم نے دھجیاں اڑا دیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جمہور نے کس چیز کو مانا ہے۔ جمہور